السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 8 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ کے حوالے سے جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ کچھ نئی ویڈیوز اور ساتھ ساتھ کچھ خبریں بھی سامنے آئی ہیں، اور مشتبہ خامنائی کے حوالے سے جو ہے وہ پہلا بیان ان کا جب سے انہوں نے سپریم لیڈر کا عہدہ سنبھالا ہے تب سے اس کے بعد اب تک ان کا پہلا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، کیونکہ اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو بہت سی اسپیکولیشنز بھی جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر کی گئیں کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ زخمی ہو گئے ہیں یا کچھ ایسا ہوا ہے۔ لیکن اب ان کا پہلا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، وہ تھوڑی دیر میں اس کی ڈیٹیل جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے ایک ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، بڑی دل دہلا دینے والی جو ہے وہ ویڈیو ہے، اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو وہ کافی وائرل ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ایک ایرانی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو گود میں بٹھا کے اسے تسلی دے رہی ہے، کیونکہ اس کو باہر جو ہے وہ امریکی اسرائیلی بمباری کی آواز جو ہے سنائی دے رہی ہے۔ اگر آپ بھی ایکچولی سن سکیں تو وہ اس کو بہلا رہی ہے، اس کو جو ہے وہ تسلی دینے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، اور وہ اسے کہتی ہے کہ آئی ایم ود یو اینڈ یو آر ود می، یعنی تم میرے پاس ہو، تم گھبرانے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دھماکے سے پہلے وہ بچے کو ذہنی طور پہ تیار کرتی ہے کہ شاید ابھی ایک اور آ رہا ہے، شاید ہم تھوڑا ڈریں۔ مطلب یہ صرف ایک چھوٹی سی ڈپکشن ہے کہ اس وقت تہران میں، ایران کے دیگر شہروں کے اندر جو ہے وہاں کے جو مقامی افراد ہیں، ظاہری بات ہے آپ کے گھر کے باہر جو ہے اس طرح دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہوں تو اس وقت جو ہے وہ آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی صرف اس کی ریپریزنٹیشن ہے کہ وہاں پہ ان بچوں کا جو ہے وہ اس وقت کیا حال ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے، جو کہ بیسکلی ایک آئل ٹینکر ہے، جو کہ یو ایس بیسڈ امریکی ایک آئل ٹینکر ہے، سفیسیا وشنو، اس کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے، اور یہ نارتھ پرشین گلف کے اندر جو ہے وہ ہٹ کیا گیا، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ پاسداران انقلاب جو ہے وہ ان کی جانب سے اسے وارننگز بار بار دی جاتی رہی کہ آپ یہاں پہ مت آئیے، یہ بند ہے، اپنا ہرمز جو ہے وہ بند ہے تو اس طرف آپ نہ آئیے، لیکن یہ وارننگز جو ہیں وہ اس کے باوجود اس وارننگز کو جو ہے اس پہ دھیان نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسے ہٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر بتایا گیا کہ ایک بھارتی جو سٹاف ممبر تھا اس جہاز کا، وہ اس کے اندر جو ہے وہ مارا گیا۔ یہ ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کے حوالے سے جناب اس کی فضائیہ کے ایک ہیلی کاپٹر نے دبئی میں برج خلیفہ کے قریب ایک ایرانی شہید 136 کامیکازی ڈرون جو ہے اسے مار گرایا ہے۔ اب پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ مختلف قسم کی خبریں جو ہے وہ آ رہی تھی، جب سے خاص طور پہ اس جنگ کا آغاز ہوا تھا، کہ شاید دبئی کا جو برج خلیفہ ہے شاید اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ ایک دو جگہوں کے اوپر یہ آیا بھی کہ جناب اسے ہٹ کیا گیا ہے، لیکن اس کی کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ سامنے نہیں آئی تھی۔ اب ایک اور واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، کئی تجزیہ کاروں نے، سیکورٹی ایکسپرٹ نے یہ بھی لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ اسے خاص طور پہ جو ہے نقصان پہنچایا جائے، کیونکہ دبئی کی پہچان جو ہے وہ برج خلیفہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بہت سے ڈیکوریشن پیسز اور سوینیرز جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کی وہ جو ریزمبلنس آتی ہے یا جو آپ کو یاد آتی ہے وہ آپ جو ہے وہ دبئی کے حوالے سے آتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اسے ہٹ کیا جائے، لیکن ابھی تک جو ہے برج خلیفہ کو ہٹ نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کلیش رپورٹ نے جو ہے وہ ایس بی ایس نیوز کے حوالے سے جو ہے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور اس میں فوٹیج دکھائی گئی ہے جس میں تمام 6 تھارڈ لانچروں کو جو ہے جنوبی کوریا کے سیونگجو میں امریکی اڈے سے ہٹا کر مشرق وسطیٰ میں دوبارہ تعینات جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ انخلا سے جنوبی کوریا کی میزائل دفاعی تہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ اب یہ بیسکلی ہو کیا رہا ہے، یہ ساؤتھ کوریا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جہاں پہ امریکن فورسز کی جانب سے یا امریکہ کی جانب سے جو ہے مختلف دفاعی سامان جو ہے وہ لگایا گیا تھا، جس میں سے تھارڈ جو ان کا لانچرز ہیں، امریکن لانچرز ہیں، اس کو بتایا گیا کہ جی اس کو بھی وہاں سے جو ہے وہ موو کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جناب امریکہ جو ہے وہ اس وقت یوکرین، ساؤتھ کوریا یا اس طرح کی مختلف وہ تمام جگہیں جہاں پہ ایکچولی اس نے اپنی کوئی یا تو بیسز بنائی ہوئی ہیں یا دفاعی سامان جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک وہاں پہ رکھا ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ موو کر رہا ہے، اور موو کر کے اس سائٹ کے اوپر جو ہے وہ لانا چاہ رہا ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ کا ڈیفنس جو ہے وہ کافی حد تک پینیٹریبل ہو گیا ہے، اور مطلب اس بات کے شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جناب اب یہ اس طرح وہ ڈیفنس نہیں کر رہا۔ ایون میں اس دن ایک امریکن جرنلسٹ تھی، ان کو میں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب اس کی خلیجی ممالک کے اندر بھی جو ہے یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ بہت سا سامان جو ہے وہ اسرائیل شفٹ کر دیا گیا امریکہ کی جانب سے، اور ان کے لیے حفاظت کا سامان جو ہے وہ موجود ہی ہے۔ ایرانی ڈرون آتے ہیں، ایرانی میزائل آتے ہیں، اور وہ ان کو آ کے ہٹ کرتے ہیں۔ تو اب جنوبی کوریا سے جو تھارڈ لانچرز ہیں ان کو بھی اب امریکہ جو ہے وہ شفٹ کر رہا ہے، اور ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے جنوبی کوریا کی جو میزائل کا جو ایک سرفیس یا لیئرنگ ہوئی ہے وہ اب ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے افیکٹ ہوگی، کیونکہ آبویسلی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب موو کریں گے تو جو پہلی والی جگہ ہے جہاں سے آپ یہ سارا سامان موو کر رہے ہیں تو وہاں پہ سیکورٹی تو پھر کم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ
ایرانی میزائل حملوں کے بعد اسرائیل میں ہونے والی تباہی کے مناظر بھی جو ہیں وہ اب سامنے آئے ہیں۔ بھارتی چینل آج تک نیوز کی خاتون اینکر شویتا سنگھ نے اسرائیل میں متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے وہاں ہونے والی تباہی کی تفصیلات جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ رپورٹر کے مطابق وہ اسرائیل کے شہر بیت شمیشا میں اس وقت مقام پر پہنچی جہاں چند روز قبل ایرانی میزائل ایک بم شیلٹر بنکر کے اوپر جو ہے وہ گرا تھا۔ وہاں ہر طرف ملبہ پھیلا ہوا تھا اور عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ بنکر میزائل حملوں سے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، تاہم تقریباً 500 کلو گرام وار ہیڈ والے میزائل کے گرنے سے یہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق اس میزائل کو انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، جس کے نتیجے میں کم از کم 9 اسرائیلی ہلاک جبکہ 50 سے زائد افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بھارتی چینل اسرائیل میں جا کر ایرانی میزائلوں سے ہونے والی تباہی تو وہ دکھا سکتا ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی تباہی کو رپورٹ کرنے کے لیے ایران کی سرزمین کے اوپر جو ہے وہ کوئی رپورٹر اس وقت موجود نہیں ہے۔ اور اسرائیل میں جو بمباری ہو رہی ہے، ظاہری بات ہے وہاں پہ جا کے سینٹیمنٹ بتائیں گے، دیکھیں جناب انہوں نے اس گھر کے اوپر بم گر گیا، وہ فلاں جگہ کے اوپر جو ہے مطلب جو سافٹ ٹارگٹس ہوتے ہیں اس کو ہائی لائٹ ضرور کریں گے کہ جناب ایران کی بمباری سے دیکھیے کتنا سویلین نقصان ہوا ہے، لیکن یہی چیز جا کے تہران میں نہیں بتائیں گے، ایران کے دیگر ان شہروں میں جا کے رپورٹ نہیں کریں گے۔ تو اس سے میرے خیال میں ایران کو بھی جو ہے وہ یہ سگنل ملنا چاہیے کہ جناب ایکچولی آپ کا اصل دوست کون ہے۔ ایک وقت تھا کہ ایران اور انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ آپس میں بہت قریب تھیں۔ اسی سے، اور اگر آپ ایکچولی اس وقت ان کی انڈین میڈیا کی جو نریشن ہے اگر آپ اس کو وہ دیکھیں تو وہ بھی حد تک کافی پرو اسرائیلی جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ ایران کے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ جناب کون اس کا اصل دوست ہے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ نومنتخب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کا منتخب ہونے کے بعد پہلا پیغام جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور آڈیو پیغام میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی نے شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند رہے گی۔ سو دس از اے کلیئر کٹ اناؤنسمنٹ ناؤ کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ بند رہے گی، نو میٹر آئل پرائسز جو ہے وہ کہاں جاتی ہیں یا کیا کچھ ہوتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ ایران کی جانب سے جو ہے یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ ان کے فی بیرل پرائس جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم جہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ $200 تک جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ آج سے چند ہفتے پہلے جو قطری منسٹر تھے انہوں نے $150 کی آواز دی تھی، تو اسی کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ شیک ہو گئی تھی۔ تو اب ایران کی جانب سے کہا گیا کہ جناب یہ جو تیل کے جو ذخائر ہیں اس حوالے سے فی بیرل جو ہے وہ $200 تک بھی جا سکتا ہے۔ $200 کا مطلب ہے کہ آج اس وقت جن پرائسز کے اوپر آپ اس وقت خرید رہے ہیں وہ ڈبل دا پرائس، ایکچولی مور دین ڈبل دا پرائس۔ آج جس پرائس کے اوپر آپ ایکچولی پیٹرول خرید رہے ہیں آپ کو اس سے بھی ڈبل پرائس مطلب کی بات ہو رہی ہے، 650 روپے فی لیٹر، مطلب یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ جناب چیزیں جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ورس ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ جی میرا عہدہ مجھ سے کئی چیزوں کا تقاضا کر رہا ہے، عوام نے دنیا کو دکھایا کہ ایرانی عظیم قوم ہے، عوام کی حمایت کے بغیر میری کوئی اہمیت نہیں۔ آیت اللہ سید علی خامنہئی نے خدا کی راہ میں 60 برس سے زیادہ جدوجہد کی، ہر طرح کی آسائشوں اور آرام کو قربان کیا، اور یوں وہ نہ صرف موجودہ دور میں بلکہ سرزمین کے حکمرانوں کی پوری تاریخ میں ایک درخشاں گوہر اور نمایاں شخصیت بن گئے۔ وہ استقامت کا ایک پہاڑ تھے۔ ایسے شخص کے بعد قیادت سنبھالنا یقیناً ایک بہت بڑا اور دشوار کام ہے۔ اس خلا کو پر کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی مدد اور آپ عوام کی حمایت سے ہی ممکن ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ حالیہ واقعات میں ایرانی قوم کی بصیرت اور ذہانت اور اس کی ثابت قدمی، جرأت اور میدان میں موجودگی نے دوستوں کو متاثر اور دشمن کو حیران کر دیا۔ میں اپنی بہادر مجاہدین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی کاری ضربوں سے دشمن کا راستہ روک دیا اور اسے اس غلط فہمی سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا کہ وہ ہمارے عزیز وطن پر تسلط قائم کر سکتا ہے یا اسے تقسیم کر سکتا ہے۔ عوام کی خواہش یہی ہے کہ مؤثر اور دشمن کو پشیمان کرنے والا دفاع جاری رکھا جائے۔ اس طرح آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا اختیار بھی یقیناً استعمال ہوتا رہنا چاہیے۔ مجتبیٰ خامنہئی کا کہنا تھا کہ دشمن ایرانی عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں، ہمیں اپنے دشمن کو شکست دینی ہے، شہداء کے خون کے بدلے کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے، ایرانی عوام کا اتحاد ہمیشہ قائم رہے گا، اللہ تعالیٰ قوم کی رہنمائی کرنے میں میری مدد فرمائے۔ دشمن کے خلاف دیگر محاذ کھولنے کے بارے میں بھی تحقیق کی گئی ہے جہاں دشمن کا تجربہ کم ہے اور وہ شدید کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر جنگ کی حالت جاری رہی تو حالات اور مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان محاذوں کو فعال کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے شہداء کے خون کا بدلہ لینے سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے۔ قوم کا ہر فرد جو دشمن کے ہاتھوں شہید ہوا اس کا بدلہ لیں گے، اور جب تک بدلے کا مکمل حق ادا نہیں ہو جاتا یہ معاملہ تمام دیگر معاملات پر مقدم رہے گا۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں خصوصی حساس ہیں، اس لیے دشمن نے جو جرم میناب میں شجرہ طیبہ اسکول کے خلاف کیا اس کا بھی بدلہ لیں گے۔ ہم نے صرف انہی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جو دشمن کے زیر استعمال تھے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے کہا کہ ہماری زمینی اور سمندری سرحدیں 15 ممالک کے ساتھ ملتی ہیں اور ہم ہمیشہ ان سب کے ساتھ گرم جوشی اور تعمیری تعلقات رکھنے کے خواہاں رہے ہیں۔ حالیہ جارحیت میں کچھ فوجی اڈے استعمال کیے گئے، جیسا کہ ہم پہلے واضح طور پر خبردار کر چکے تھے۔
اور ہم نے صرف انہی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جو دشمن کے زیر استعمال تھے، اور آئندہ بھی ہمیں یہی طریقہ جاری رکھنا پڑے گا۔ ان ممالک کو چاہیے کہ وہ ہمارے عزیز وطن پر حملہ کرنے والوں اور ہمارے عوام کے قاتلوں کے بارے میں اپنا واضح موقف بیان کریں۔ میں انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ جلد از جلد ان فوجی اڈوں کو بند کر دیں، کیونکہ اب تک انہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ امریکہ کا امن اور سلامتی قائم کرنے کا دعویٰ محض ایک جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ واضح کرتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ کا نظام خطے میں غلبہ یا نوع آبادیاتی تسلط قائم کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اتحاد، گرم جوشی اور مخلصانہ تعلقات کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ دشمن کے حملوں میں زخمی ہونے والوں کو لازماً مفت اور مناسب طبی سہولتیں فراہم کی جائیں گی اور انہیں دیگر خصوصی مراعات بھی دی جائیں گی۔ مالی نقصانات اور املاک کو پہنچنے والے نقصانات کے ازالے کے لیے مناسب اور واضح اقدامات کیے جائیں گے۔ ہم ہر صورت ہم دشمن سے اس نقصان کا معاوضہ وصول کریں گے، اور اگر وہ انکار کریں تو ہم ان کے اتنے ہی اثاثے ضبط کریں گے جتنا ہم مناسب سمجھیں گے، اور اگر یہ ممکن نہ ہوا تو ہم ان کے اتنے ہی اثاثے تباہ کر دیں گے۔ تو یہ بڑا ایک سخت بیان جو ہے وہ نئے آیت اللہ خامنئی کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ سلسلہ جو ہے وہ ویسے ہی جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ علی لارنجانی، ایک اور ایرانی رہنما، ان کا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم 1 گھنٹے میں ایران کی الیکٹرک کیپیسٹی کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر پورے خطے میں آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں اندھیرا چھا جائے گا، اور اندھیرا حفاظت کے لیے بھاگنے والے امریکی فوجیوں کو شکار کرنے کا کافی موقع فراہم ہوتا کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکچولی یہ بیان دیا تھا کہ جناب ہم چاہیں تو صرف آدھے گھنٹے کے اندر ان کی پوری بجلی، پورے ملک کی بجلی جو ہے ہم بند کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب علی لارنجانی نے دیا ہے کہ جی اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر پورے خطے کی لائٹ جو ہے وہ جائے گی، اور جب اندھیرا چھا جائے گا تو پھر امریکی فوجیوں کو جو ہے وہ بھاگنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق فوجی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان اہم آبی گزرگاہ کے ساتھ ساتھ ایرانی ساحلی پٹی پر قبضہ کرنے کے لیے زمینی کارروائی کی ضرورت جو ہے وہ پڑ سکتی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اس طرح کی کارروائی کھلے عام کشیدگی میں اضافے کی نشاندہی کرے گی، جو ممکنہ طور پر امریکی اور اتحادی افواج کے درمیان بہت زیادہ ہلاکتوں کا باعث بنے گی۔ بیسکلی آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز، کیونکہ وہ اس پہ قبضہ نہیں ہو پا رہا، اور اس کی وجہ سے جتنے وہ جو ویسلز ہیں، آئل ٹینکرز وغیرہ ہیں، وہ وہاں پہ موو نہیں کر پا رہے، ان کی موومنٹ نہیں ہو پا رہی۔ تو اس کے بارے میں بیسکلی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے امریکی فوجیوں کو جو ہے وہ ادھر وہاں پہ اتارنا پڑے، اور ایران کی پوری جو ساحلی پٹی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ قبضے کے لیے کرنا پڑے۔ لیکن ظاہری بات ہے اگر یہ آپ کرتے ہیں تو امریکہ کو جو ہے اس کی ایک جو جانی قیمت ہے وہ اس کو دینی پڑے گی۔ بہت سے جو امریکی فوجی ہیں وہ اس کے اندر جان سے بھی جا سکتے ہیں۔ تو کیا امریکہ اس کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور کلیش رپورٹ نے جو ہے وہ خبر دی ہے کہ یو ایس جیرالڈ فورڈ، جو بیسکلی اس وقت ایران کے خلاف جو بھی جہریت ہو رہی ہے اس کا ایک اہم حصہ ہے، ان کا بحری بیڑا ہے، اس میں جناب 12 مارچ کو جہاز کے مین لانڈری ایریا میں جو ہے بتایا گیا کہ آگ بھڑک اٹھی۔ یہ واقعہ جنگ سے متعلق نہیں تھا اور جلدی اس پر قابو پا لیا گیا۔ کیریئر مکمل طور پر کام کر رہا ہے۔ 2 ملاحوں کو غیر جان لیوا زخم آئے ہیں اور ان کی حالت جو ہے مستحکم بنائی جاتی ہے۔ تو وہاں پہ اس جہاز کے اوپر جو ہے وہ آگ لگ گئی، لیکن کسی حملے کی وجہ سے نہیں، وہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا جس کی وجہ سے وہاں پہ آگ لگی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی میڈیا آؤٹ لیٹ ہے ایکسیوس، اس کی رپورٹ کے مطابق ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکی ٹرمپ کی ایران کے خلاف جنگی حکمت عملی کو پیچیدہ بنا رہی ہے، کیونکہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں تقریباً میدان جنگ کے نتائج کی طرح اہم ہو جاتی ہیں۔ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ ایرانی آبنائے کے ساتھ گھومنے پھرنے سے اسے مزید گھیرے میں لے رہے ہیں۔ ٹرمپ فوجی طور پر پر اعتماد ہیں، لیکن اقتصادی اثرات وائٹ ہاؤس کو پریشان کر رہے ہیں۔ ایک مشیر نے کہا کہ صدر بریفنگ دیکھتے ہیں اور فوجی طور پر اپنے فیصلے کے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں، لیکن آئل از another matter, there's plenty of oil, is just getting it on the market۔ انہوں نے کہا جی کہ اس کے جو معاشی اثرات آ رہے ہیں، اور میں نے آپ کو ہم نے 2-3 دن پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو کچھ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے اس کی وجہ سے آئل کی مارکیٹس میں جو جٹرز ہیں، اس کی جو ایک پریشانی کا عالم ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس کے جو اثرات ہو رہے ہیں، انکلوڈنگ امریکہ، انکلوڈنگ پاکستان، انکلوڈنگ ادر کنٹریز، جہاں سے یہ جو آئل کی سپلائیز جاتی ہیں، جتنی زیادہ آئل سپلائیز جس ملک میں جاتی ہیں اس کو اتنا ہی زیادہ فرق پڑا ہے آبنائے ہرمز کے اس ٹریڈ روٹ سے، اس کے بند ہو جانے سے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کنسرنڈ ہے، اور ظاہری بات ہے وہ ممالک جو بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں ان کا پریشر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر آتا ہے کہ جناب اس کا حل نکالیں، ہماری تو سپلائی بند ہو گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ امریکہ دنیا میں تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، اس لیے جب تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو ہمیں بہت زیادہ پیسہ ہم کماتے ہیں، لیکن صدر کے طور پہ میرے لیے بہت زیادہ دلچسپی اور اہمیت کا حامل ہے کہ ایک بری سلطنت ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے اور مشرق وسطیٰ اور درحقیقت دنیا کو تباہ کرنے سے روکنا ہے۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کا کہنا ہے کہ امریکی بحریہ ابھی تک آبنائے ہرمز کے ذریعے آئل ٹینکروں کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔
یہ نسبتاً جلد ہو جائے گا، لیکن ابھی ایسا نہیں ہو سکتا، ہم بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ یہی بیان جو ہے وہ کل بھی آیا تھا کہ جناب ابھی جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ انشورنس یا پروٹیکشن جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ اب انہوں نے جو ہے ایک قسم کی اپنی ہار ہی مان لی کہ جناب ہم نہیں کر سکتے، یہاں پہ بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں تو ہم جو ہے ان آئل ٹینکروں کی جو ہے کوئی حفاظت نہیں کر سکتے، تو آبنہ ہرمز جو ہے وہ ویسے ہی بند رہے گا۔ اس کے علاوہ ایک سروے جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب امریکی عوام کی اکثریت جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران جنگ کو جیفری ایپسٹین سکینڈل سے توجہ ہٹانے کا ایک محرک قرار دے رہی ہے، کہ جناب بیسکلی کیونکہ اسکینڈل کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام جو ہے وہ کئی دفعہ جو ہے وہ بار بار وہاں پہ آیا ہے ان فائلز کے اندر، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کافی پریشان کن ثابت ہو سکتا ہے، ایون دو جب ایکچولی پریس کانفرنسوں میں اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ اس ٹاپک کو جو ہے انڈر دا کارپیٹ پھینک دیتا ہے کہ بس کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، ایم ہی بلا وجہ میرے بارے میں جو ہے وہ باتیں لکھی ہوئی، جبکہ اس کا بہت ذکر ہے اس پوری ایپسٹین فائلز کے اندر۔ تو اس کے بارے میں بیسیکلی سروے کیا گیا ہے، وہاں پہ بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ بیسیکلی ایران کے اندر جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک کوشش ہے کہ وہاں سے اٹینشن جو ہے وہ ہٹا دی جائے، اور ایپسٹین فائلز کے اندر جو کچھ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہاں پہ لوگ اسے پڑھنا چھوڑ دیں اور ایران کی طرف جو ہے وہ دھیان دیں۔ امریکی ویب سائٹ کے سروے کے مطابق 52% امریکیوں کا ماننا ہے کہ ٹرمپ نے اپنی صدارت کے لیے ممکنہ خطرہ بننے والے بدنام زمانہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین سے عوامی توجہ ہٹانے کے لیے ایران کی جنگ جو ہے وہ چھیڑی ہے۔ سروے میں 40% امریکیوں نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا، باقی 8% جو ہے وہ غیر یقین نظر آئے۔ امریکیوں کی بڑی تعداد نے صدر ٹرمپ کے ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری کو آپریشن ایپسٹین فیوری کا کہنا بھی جو ہے وہ شروع کر دیا ہے کہ یہ بیسکلی اس کی وجہ سے یہ پوری جنگ جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے بارے میں ترک وزیر خارجہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا میں یہ واضح طور پر کہوں گا ایران پر حملہ بغیر اشتعال کے کیا گیا، غیر منصفانہ اور غیر قانونی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے خطے کے دیگر ممالک پر خاص طور پر خلیجی ریاستوں پر بلا اشتعال حملے بھی اتنے ہی غلط ہیں۔ مجموعی طور پر یہ صورتحال بنیادی طور پر غلط ہے اور اسے جلد از جلد روکا جانا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں بٹن کو یعنی کہ پیس بٹن اس کو فوری طور پر دبانا چاہیے تاکہ لڑائی جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ مطلب انہوں نے دونوں سائڈ کو کہا کہ جی آپ جو ہیں وہ غلطیاں کر رہے ہیں، امریکہ کو بھی اور ایران کو بھی۔ اس کے علاوہ جناب ڈیلی میل کی ایک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی اور اس میں کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات پر جاری ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں نے ایک محفوظ ٹیکس فری مرکز کے طور پہ دبئی کی ساکھ کو ہلا کے رکھ دیا ہے، جس کے بعد کچھ تارکین وطن دبئی چھوڑنے کے اوپر جو ہے غور کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ ایک رہائشی نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ دبئی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ایک اور نے کہا کہ چمک یقینی طور پر اتار دی گئی ہے۔ میزائل حملے، ہوائی اڈے کو نقصان پہنچنا، پروازوں کی منسوخی اور حملے کی فوٹیج آن لائن پوسٹ کرنے کے خلاف سخت قوانین نے رہائشیوں کے اندر خوف جو ہے وہ مزید بڑھا دیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ میزائلوں کی نسبت غلط مواد پوسٹ کرنے پر جرمانے یا جیل جانے سے زیادہ خوف زدہ ہیں۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 32 لاکھ افراد ایران کے اندر جو ہے اب تک بے گھر ہو چکے ہیں، اور زیادہ تر شہری تہران جیسے بڑے شہروں سے شمالی اور دیہی علاقوں کی طرف جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ یہ لڑائی جاری رہنے دینے سے یہ تعداد جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، بہت بڑی لاکھوں کی تعداد ہے یہ جناب۔ اس کے علاوہ پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ چند گھنٹوں کی ہنگامی سرکاری دورے کے بعد کے اوپر جو ہے وہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، وہ روانہ ہو چکے تھے تب تک اب پہنچ چکے ہیں، اور ان کا جدہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے رائل ٹرمینل کے اوپر مکہ ریجن کے ڈپٹی گورنر نے ان کا استقبال کیا۔ ریاض میں پاکستانی سفیر احمد فاروق اور دیگر سفارتی عملے نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم سعودی عرب میں چند گھنٹے قیام کریں گے۔ وزیر اعظم سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے اور سعودی ولی عہد سے ملاقات کے بعد وطن واپسی کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو جائیں گے۔ صرف چند گھنٹے کے لیے وہاں پہ گئے ہیں، لیکن ابھی یہ نہیں پتا کہ اس بات کا ایجنڈا کیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ جب واپس آئیں گے تو پھر شاید کچھ کلیئرٹی جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جناب آج پیٹرول کی قیمتوں کا تعین ہونے جا رہا ہے، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان جو ہے وہ آج کیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی اوسط قیمت کی بنیاد پر نئی قیمتوں کا تعین ہوگا۔ پیٹرول مہنگا ہوگا یا نہیں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کروڈ آئل خلیجی ممالک سے درآمد کرتا ہے، آبنہ ہرمز سے کروڈ آئل 4 سے 5 دن میں پہنچتا ہے۔ سعودی عرب یامبو سے پاکستان کو تیل فراہم کرے گا۔ سعودی عرب سے کروڈ آئل 15 سے 20 روز میں جو ہے وہ پاکستان پہنچے گا۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ پی این ایس کے 2 جہاز آبنہ ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب سے تیل بردار جہاز عمان پہنچے گا۔ ریفائنریز 15 سے 20 روز میں تیل کی سپلائی کرنے کے قابل ہو سکیں گی۔ تیل کی درآمد کے لیے جہاز نہیں مل رہے، اگر کوئی جہاز مل جائے تو اس کی انشورنس جو ہے وہ نہیں مل پا رہی۔ اگر جیسے یہ واقعہ سٹارٹ ہوا تھا اور جب پرائسز اوپر گئی تھی آئل کی، تو میں نے اس وقت آپ کو یہ پریڈکٹ کر کے بات بتائی تھی کہ آئل پرائسز کے حوالے سے انشورنس، ان جہازوں کی انشورنس بہت بڑا ایشو ہے کہ وہ جو کوئی بھی ان کی انشورنس دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کا روٹ اس قسم کا ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کا حملہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ
اس کو انشور کرنے کے لیے کوئی کمپنی جو ہے وہ تیار نہیں ہوتی. اس کے علاوہ لوکل پالیٹکس کے حوالے سے جناب ایک خبر، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو نجی ہسپتال منتقلی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ریلیف چاہ رہی تھی کہ انہیں مل جائے وہ انہیں نہیں ملا ہے، اور میڈیکل بورڈ البتہ بنا دیا گیا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کی جو درخواست تھی اسے مسترد کر دیا گیا ہے. اور اب اس کے اندر جو ہے جو میڈیکل بورڈ بنے گا اس میں ڈاکٹر ندیم قریشی جو ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ اس میں شامل کیا جائے گا، اور ڈاکٹر عارف ان کو بھی جو ہے وہ اس میں شامل کیا جائے گا، اور تاکہ وہ جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ فیصلہ کریں کہ کیا انہیں ہسپتال شفٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.